دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ریسا کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہو گئی ہے۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل سرکاری محکموں کی شفاف طریقے سے نجکاری کو ترجیح دے رہی ہے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور میکسیکو میں ہزاروں طلباء نے مجوزہ عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے کے تحت رائٹ سائزنگ پالیسی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں ادارے شماریات پاکستان کی جانب سے ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی کے اشاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ رواں سال جولائی میں صارفین کے لیے قیمتوں کے اشاریوں میں ریکارڈ کمی ہوئی، جس سے مہنگائی کی شرح 11% تک آ گئی ہے۔ انہوں نے رواں ماہ مہنگائی میں مزید کمی کے حوالے سے ماہرین معیشت کی پیشگوئیوں کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں اور حکومتی ٹیم کی انتھک محنت کی بدولت ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فچ کے بعد درجہ بندی کے عالمی ادارے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی میں حالیہ بہتری، عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے ملکی معیشت کے مثبت اشاریوں کے اعتراف کا اظہار ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس کے معیشت پر مثبت اثرات جلد نظر آئیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت نے بجلی کے ماہانہ بلوں میں صارفین کو بڑا ریلیف بھی دیا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ملکی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کریں۔ راولپنڈی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیاں دی ہیں اور کسی کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیا جائے گا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوں گے۔ دونوں ایوانوں کے اجلاس شام 5 بجے شروع ہوں گے، جن میں قانون سازی کے علاوہ قومی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بین الاقوامی قوانین کے مطابق سرکاری محکموں کی شفاف نجکاری کو ترجیح دے رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں SIFC کے تعاون سے PIA بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں، فرسٹ ویمن بینک اور دوسرے محکموں کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ مالی خسارے کے علاوہ PIA کے ذمہ واجبات 200 ارب روپے سے بڑھ کر 830 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ڈسکوز کا خسارہ 376 ارب روپے ہے۔ شفاف نجکاری کے ذریعے قومی خزانے سے اس خسارے کو کم کر کے حکومت عوامی بہبود کے لیے مزید اقدامات کر سکتی ہے۔ FC بلوچستان شمالی صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ قلعہ سیف اللہ، چمن اور مضافاتی علاقوں میں حالیہ بارشوں کے باعث سیلاب سے مقامی آبادی متاثر ہوئی ہے۔ FC بلوچستان شمالی نے شہری انتظامیہ کے ساتھ مل کر مقامی آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور سیلاب متاثرین میں راشن کے تھیلے، خیمے اور کمبل تقسیم کیے گئے ہیں۔ شیلا باغ میں مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے کوئٹہ اور چمن کے درمیان ریلوے لائن بند کر دی گئی ہے۔ FC ریلوے انتظامیہ اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ریلوے لائن کی جلد بحالی کے لیے کام کر رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے 17 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ شمالی غزہ کے ایک اسکول پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے 11 فلسطینی پناہ گزین جبکہ بیت لاہیہ میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری جارحیت کے نتیجے میں کم از کم 40,738 فلسطینی شہید اور 94,154 زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ میں لاکھوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ مہم کے دوران غزہ میں اقوام متحدہ کا ادارہ محصور علاقے میں 6,40,000 بچوں کو انسدادی پولیو کے قطرے پلائے گا۔ ادھر اسرائیل نے مہم کے دوران حملوں کو سلسلہ وار روکنے پر اتفاق کیا ہے۔
میکسیکو میں ہزاروں طلباء نے مجوزہ عدالتی اصلاحات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ان اصلاحات میں ججوں کا انتخاب اکثریتی رائے شماری کے ذریعے کرانا شامل ہے۔ ان اصلاحات کی تجویز سبکدوش ہونے والے صدر آندرے مینوئل لوپے اوبراڈور نے دی تھی، جسے اگلی صدر کلاوڈیا شینبون کی حمایت حاصل ہے۔ اس وقت ججوں اور مجسٹریٹس کی تقرری وفاقی عدالتی کونسل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ صدر سپریم کورٹ کے ججوں کو نامزد کرتے ہیں اور سینٹ اس کی توثیق کرتا ہے۔ راولپنڈی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز بنگلہ دیش کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 65 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اپنی پہلی اننگز میں بنگلہ دیش نے 262 رنز جبکہ پاکستان نے 274 رنز بنائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔